ہمارے یہاں پہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ٹیکسیشن سسٹم از ناٹ این ایکسیپشن ٹو دیٹ ایکچولی. آپ کو کوئی فیئر نہیں تھا کہ یہاں پہ تو معاملات خراب ہیں, لوگ ڈراتے ہیں, سسٹم ٹھیک نہیں اور اسے مجھے فیس کرنا پڑے گا؟ مجھے پہلے بھی پتا تھا کیا پرابلمز ہیں. مجھے ان پرابلمز کے باوجود میری محبت کم نہیں ہوئی, مجھے واپس آنا تھا. میرا گھر ہے, میں اسی محبت اسی گڈ ول سے اپنے ملک میں واپس آیا. مجھے جو پرابلمز آئیں الحمدللہ دے ور سالو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے, جو ٹیکسیشن کی وجہ سے, وہ بھی ایف ٹی او آفس نے میری مدد کی اور مائی ایشو واز ریزالو. پاکستان میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ٹیکس کنسلٹنٹ بنا ہوتا ہے. سم ٹائم دے مس لیڈ یو, یو آر ناٹ پراپرلی گائیڈڈ. ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے آپ کو اپروچ کیا, ان کی نیگلیجنس کوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کی مشکلات ہوئی, تو ایف ٹی او نے کس طریقے سے آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ دوسروں کو جن کو ایڈوائز کروں گا نا, ان کو میں وہ کہوں گا کہ وہ پراپر ٹیکس کنسلٹنٹس لیں, کیونکہ میری پرابلم وہاں سے شروع ہوئی. اٹ واز کائنڈ آف ڈاکٹر آصف محمود جا اینڈ ہز ٹیم کہ دے فیسیلیٹیٹڈ می. کتنا ٹائم لگا, کتنی جلدی فیصلہ آیا؟ ود ان اے منتھ میرا کیس ہے. ود ان اے منتھ. ود ان اے منتھ کیس ہے. زبردست. ویلکم ٹو ایف ٹی او ٹی وی. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی جہاں پہ پاکستان میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑی ریمیٹنس پاکستان میں اوورسیز پاکستان کے حوالے سے آتی ہیں, تو دے نیڈ ٹو بی فیسیلیٹیٹڈ کہ یہاں پہ جو ٹیکس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں ان کو پریشانی نہ ہو. اگر کوئی پریشانی ہے, دشواری ہے, اور ایف بی آر سے اگر کوئی مشکلات ان کو فیس کرنے کو آ رہی ہیں, تو فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین امیجیٹلی پریورٹی بیسس پہ اور بہت پرومپٹ ریزولوشن دیتا ہے ان گریونسز کا, اور اس کی بڑی اچھی مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جب بھی ہمارے پاس کوئی ان کی شکایت ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اگر وہ ریزالو ہو گئی ہے تو ہم ان جو محترم احباب ہیں ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا ایکسپیرینس فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کے حوالے سے کیا تھا, اور پھر جو اپنے ایکسپیرینس سے وہ آپ کو گائیڈنس دیں گے کہ آپ بینگ اوورسیز پاکستانی پاکستان آ رہے ہیں, پاکستان میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں یا ری لوکیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, تو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. دس از دا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو شاید آپ کو کسی اور جگہ سے نہ مل سکیں. دا بیسٹ پرسن از جو اس پروسیس سے بذات خود گزرا ہو. میرے آج کے مہمان ڈاکٹر جنید اصغر ہیں, جو ایک لمبا عرصہ ساؤتھ افریقہ میں رہے, پھر سعودی عربیہ میں رہے, اور لمبا عرصہ وہاں پہ رہنے کے بعد ہی ری لوکیٹڈ ہیئر ان پاکستان. تو ان کو تھوڑی سی مشکلات آئیں, لیکن یہ پورا پروسیس جو ہے میں چاہوں گا کہ ہم ان سے سنیں تاکہ ہم اس سے ایجوکیٹ ہو سکیں اور پھر دیکھیں کہ ہم اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک لمبا عرصہ پاکستان سے باہر رہے اور آپ 2017 میں واپس آ گئے. یہاں سے تو ہر کوئی پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے, آپ کیوں واپس آ گئے؟ یہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو نو فرام یو ایکچولی. جی تھینک یو ویری مچ الماس صاحب. جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا, تو جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں موسٹلی واپس آنے کے لیے جاتے ہیں, تاکہ ان کا کوئی سٹیٹس جو آبجیکٹیو ہے ان کا پیسے بنانے کا, فائنینشیل سٹیبلٹی لانے کا, اس کے بعد موسٹ آف دا پاکستانیز جو ہیں ان کا یہی آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں واپس آئیں. ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ پرسنٹیج ایسی بھی ہے جو سوچتے ہیں کہ ہم لوگ باہر اسٹے کر جائیں, ظاہر ہے اوورسیز میں اچھی اپرچونیٹیز ہیں تو وہ ادھر سیٹل ہو جاتے ہیں. میں اس گروپ میں ہوں, اس ایج گروپ میں ہوں جسے ہمیشہ وطن کی محبت بہت زیادہ تھی میرے دل میں, جب میں ادھر بھی تھا باہر بھی تھا. اور یہی میری نہیں, یہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی باہر جاتے ہیں موسٹ آف دیم ان کا یہی ہے. یقین کریں کہ ان کو زیادہ درد, زیادہ دکھ میں نے پاکستان کے لیے دیکھا ہے جب سے میں واپس آیا ہوں, اس سے زیادہ کہیں میں نے ادھر دیکھا ہے لوگوں کو. تو میری جو اپنی پرائورٹیز تھیں, مجھے اپنے ملک میں واپس ہی آنا تھا. جی, ڈسپائٹ کہ میرے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں. میں کینیڈا سیٹل ہو سکتا تھا, میں ساؤتھ افریقہ سیٹل ہو سکتا تھا, میں آسٹریلیا, نیومرس پلیسز, ایون امریکہ میں مجھے جانا ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں تھی. مگر میرا درد پاکستان کا, محبت, اس کی وجہ سے میں نے اپنے ملک میں آنا. ونڈرفل. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس پیشن کے ساتھ اور اس درد کے ساتھ آپ واپس پاکستان آتے ہیں, ری لوکیٹ ہوتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو گولز تھے, ٹارگیٹس تھے, آپ نے اچیو کر لیے, اینڈ دس از دا ٹائم ٹو کم بیک اینڈ پے بیک ٹو دا کنٹری. ہمارے یہاں پہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اور وہ جو آپ ایک لمبا عرصہ باہر رہے ہیں, جس
اچھے اور سموتھ سسٹم کی آپ کو عادت ہوتی ہے، آپ کو یہاں پہ 180 ڈگری ڈیفرنٹ آپ کو ایک ٹف سسٹم فیس کرنا پڑتا ہے، اور ٹیکسیشن سسٹم از ناٹ این ایکسیپشن ٹو دیٹ ایکچولی. تو آپ کو کوئی فیئر نہیں تھا کہ یہاں پہ تو معاملات خراب ہیں، لوگ ڈراتے ہیں، سسٹم ٹھیک نہیں اور اسے مجھے فیس کرنا پڑے گا؟ بہت اچھا سوال پوچھا الماس صاحب آپ نے. یہ صرف ہمارے ملک کی پرابلم نہیں ہے، ہر ملک کی اپنی پرابلم ہے. جس طرح میں ساؤتھ افریقہ گیا جب یہاں سے میں آج سے کوئی 37 ایئرز بیفور، تو میں نے سارا جانچا کہ ادھر کی کیا مجھے پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ان کے لیے تیار کیا اور پریپیئر کیا، اور اس طرح میں ساؤتھ افریقہ گیا. اب میں کوئی 19 سال رہا ساؤتھ افریقہ میں، اور اس کے بعد مجھے سعودی عربیہ میں آنا تھا، ریاض میں. تو میں نے آنے سے پہلے سارا مجھے پتہ تھا کہ وہاں پہ کیا پرونز ہیں، کونز ہیں، اور میں اس کے لیے مینٹلی پریپیئر تھا. اب ہر جگہ پہ اب جدھر جائیں، اس کنٹری میں تو میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے. مجھے پہلے بھی پتہ تھا کیا پرابلمز ہیں. مجھے ان پرابلمز کے باوجود میری محبت کم نہیں ہوئی، مجھے واپس آنا تھا، میرا گھر ہے. اور ان پرابلمز کو میں نے ایسی کوئی پرابلمز نہیں سمجھانے کے بعد بھی کہ اسی سسٹم میں پتہ ہونے کے باوجود کہ مجھے کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں، تو میں اسی محبت، اسی چاہت، اسی گڈ ول سے اپنے ملک میں واپس آیا. اور الحمدللہ جو پرابلمز آتی بھی ہیں، ہر جگہ آتی ہیں، تو وہ اس کا سلوشن بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. تو میرا جو سلوشن تھا، مجھے جو پرابلمز آئیں، الحمدللہ دے ور سالوڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے. اور کچھ جو فائنینشیل کی آئی پرابلمس جو ٹیکسیشن کی وجہ سے، وہ بھی آپ لوگوں کے آفس نے، ایف ٹی او آفس نے میری مدد کی، اور مائی ایشو واز ریزالوڈ. سو نتھنگ، کوئی ریگریٹس نہیں. ہاں، کوئی ریگریٹس، نتھنگ پشز می دیٹ آئی بین ریگریٹڈ. آئی ایم سو ہیپی ٹو بی بیک اپنے ملک میں، اپنے وطن میں. سو انکریجنگ. ڈاکٹر صاحب، اب مجھے یہ بتائیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اگر پاکستان میں 183 دن 183 ڈیز اگر آپ ٹھہرے ہیں تو پھر آپ کو فائلر بننا ضروری ہے. لیکن اس سے کم اگر ٹائم آپ پاکستان میں ٹھہرے ہیں، 180 دن بھی اگر آپ ٹھہرے ہیں، تو پھر آپ کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے. آپ کے پاس چوائس ہے، آپ بننا چاہیں بن جائیں، لیکن مینڈیٹری آپ کے لیے نہیں ہے. آپ 2017 میں جب آپ نے پلان کیا کہ آپ پاکستان آئیں گے، تو آپ نے وہ آپشنل سائٹ جو تھی وہ چوز کی اور آپ فائلر بنے. واز اٹ اے گڈ چوائس؟ آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ نہ بنتے؟ اگر آپ مجھے پرسنلی پوچھیں نا، تو میرا بہت اچھا ڈیسیژن تھا. اوکے. جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا، دو طرح کے ہمارے گروپس ہوتے ہیں. ایک تو گروپ وہ سوچتے ہیں کہ وہ وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کی نہ پاکستان میں وہ اپنی انویسٹمنٹس کو واپس لاتے ہیں، اور ان کے بچے بھی اور ان کی مجبوریاں، جو بھی ان کے حالات، اپرچونیٹیز ہیں، وہ ادھر ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. تو میں اپنے پاکستانیوں کو دو طرح کے پاکستانی رکھتا ہوں. ان کے لیے ایک اچھا لا ہے، یعنی آپشن ہے کہ وہ جب بھی ڈیسائیڈ کریں، وہ نہیں ڈیسائیڈ کرتے تو نہ 183 ڈیز کا نہ ویٹ کریں یا ویٹ کر لیں. مگر میں ان لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ جس طرح میں نے پلان کیا کہ میں نے واپس آنا ہے، تو جو موسٹ آف دا پاکستانیز ہم لوگوں نے واپس ہی آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اٹس بیٹر ٹو بی ارلیئر دین ٹو بی ویٹنگ فار لاسٹ 183 ڈیز. بجائے اس کے 5 سال بعد آپ فائلر بنے، اور اس کے فائدے بھی ہیں فائلر بننے کے. فائلر بننے کے مجھے کیا فائدہ ہوا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. کیونکہ آپ کی جو جب آپ اپنی ساری اکٹھی فائل زندگی کی ریٹرنز جمع کروائیں گے یا فائلر ہوں گے، تو اس کے بعد شاید وہ حساب کتاب اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو شاید وہ کئی کویسچنز ہم لوگ آنسر نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو جو بندہ ایک سوچتا ہے، جو اسپیشلی پاکستان میں پراپرٹی خریدتا ہے یا انویسٹ کرتا ہے یا وہ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، تو اس کو میرا خیال ہے 183 ڈیز کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. the earlier the better. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ خود ایک میڈیکل پروفیشن سے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم جو ہے وہ خطرہ جان ہے. آپ کویکس کے پاس نہ جائیں جو آپ کے پراپر کریں، یہ میڈیکل کے حوالے سے. سملرلی جو ہمارے ٹیکس کنسلٹنٹ ہے ہمارے پاس پاکستان میں، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ٹیکس کنسلٹنٹ بنا ہوتا ہے. سم ٹائم دے مس لیڈ یو. آپ کے کیس میں بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کو جب آپ آ رہے تھے، یو آر ناٹ پراپرلی گائیڈڈ کہ آپ نے اپنے معاملات کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. سو کچھ مس مینجمنٹ ہوئی. ایک تو یہ ایڈوائز کریں کہ ہمیں اچھے کمپیٹنٹ ریپیوٹیبل لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اور دوسرا جب یہ سارا کچھ ہو گیا
تو اس میں جب ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے آپ کو اپروچ کیا اور وہ جو ان کی نیگلیجنس کوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کی مشکلات ہوئیں، تو ایف ٹی او نے کس طریقے سے آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ جہاں پہ وہ آپ کا پرابلمٹک ایریا جو تھا وہ حل ہوا؟ ایگزیکٹلی، یہ آئی تھنک یہ بڑا اچھا آپ نے مجھ سے پوچھا، اور یہ بہت اچھی ایک گائیڈ لائن ہو سکتی ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں نا ان کے لیے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے واپس پاکستان ہی آنا ہے، تو اس لیے میں پہلے رجسٹر ہو گیا. تو جب میں یہاں پہ آیا تو اب چھٹی پہ ہم لوگ آتے ہیں 8-10 2 ویکس کی چھٹی میکسیمم، اس سے زیادہ ہماری چھٹی نہیں ہوتی ہے. تو اس میں مجھے جو میرے دوست احباب تھے جو ان کا ٹیکس ریٹرنز ڈپازٹ کرواتا تھا بندہ، اس سے انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اکاؤنٹنٹ ہے. تو آئی نیور ہیڈ اے چانس ٹو چیک کہ یہ اکاؤنٹنٹ ہیں یا نہیں. ظاہر ہے وہ ان کی کروا رہے تھے، تو میں نے کہا جی آپ میری بھی پھر ریٹرنز کروا دیں. تو جو بھی اس وقت میں نے ان کو ریٹرنز کا بتایا، چونکہ میری ساری انویسٹمنٹ یہاں پہ تھی. اچھا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، ہو سکتا ہے وہ 15 سال سے پریکٹس کر رہے ہوں، لیکن کسی اوورسیز پاکستانی کے اسپیشلائز کیس کو شاید ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ وہ ہینڈل کر رہے ہوں. یہاں پہ یہ میڈ مسٹیکس. 2 مسز، 1 مسز ہی واز ناٹ این اکاؤنٹنٹ. اچھا، ہی واز ناٹ. ٹھیک ہے. تو سیکنڈلی یہ ہے کہ یس، یہ دوسروں کو جو بھی میں جن کو ایڈوائز کروں گا نا ان کو میں وہ کہوں گا کہ وہ پراپر ٹیکس کنسلٹنٹس لیں، کیونکہ میری پرابلم وہاں سے شروع ہوئی. رائٹ رائٹ. ایون اف ہی واز اکاؤنٹنٹ، تو جس طرح انہوں نے میری ٹیکس ریٹرن سبمٹ کی اس کی وجہ سے مجھے بہت پرابلمز ہوئی. بالکل ٹھیک. تو ان پرابلمس میں مجھے آل آف اے سڈن ایک آڈٹ آتا ہے، وہ چلتا رہا، تب سے میری ریٹرنس چلتی رہیں. تو آل آف اے سڈن مجھے ایک آڈٹ آتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی 2017 کی اور 18 ریٹرنس جو ہے نا ان میں یہ چیزیں ان کی آپ جو ہے نا وہ کلیریفیکیشن دیں اور آپ اس کا بتائیں. تو وہ جب یہ ریٹرنز آئیں یعنی 2024 میں، تو میرا یہ جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہے 3 سال پہلے جب ریئلائز ہوا کہ یہ بندہ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے تو وہ چینج ہو گیا، انہوں نے بھی چھٹی کرا دی. تو جو میرے نئے ریئل ٹیکس کنسلٹنٹس میں نے ہائر کیے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے. تو میں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ مجھے پتا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. تو میں نے انہیں بولا کہ جی یہ تو میرا کوئی نہیں ہے. تو خیر انہوں نے ریزالو کیا اپنے طریقے سے. ابھی بھی میں مطلب بالکل ایک ان ایجوکیٹڈ بندہ ہوں. ویسٹرن ٹیکس ظاہر ہے ہمارا ٹیکس کا اور اس چیز کا جب تجربہ نہ ہو تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. کوئی لرنڈ بندہ اس فیلڈ کا جو وہی بتا سکتے ہیں. تو بہرحال خیال انہوں نے کریکشن کر دی. تو مجھے اب وہ اس کی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں نے اپنے ٹیکس جو نئے اکاؤنٹنٹ تھے جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں ان کو میں نے وہ بولا. تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اس وقت نان ریزیڈنٹ اوورسیز تھے، تو یہ اگر ہو گئی ہے تو میں نے اس کی کلیریفیکیشن کر دی ہے، تو آپ کا تو کوئی اتنا ان کی نظر میں کوئی کیس بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو سبمٹ کروائی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی ایف بی آر سے، ڈسپائٹ دیور ایڈامنٹ کہ نہیں جی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، یہ اور یہ وہ ہے. تو میں نے پھر ایف ٹی او آفس سے رابطہ کیا. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں یہ پروسیس ایف ٹی او والا اوورسیز پاکستانیز کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ نے رابطہ کیا تو یہ پروسیس کتنا کمبرسم تھا یا آسان تھا، کتنا ٹائم لگا، کتنی جلدی فیصلہ آیا، یہ پورا ہمیں ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے بتائیں. اور پاکستان میں ہے نا کانسیپٹ کہ عدالتیں چلے جائیں یا کورٹ میں چلیں سال ہا سال لگ جاتے ہیں، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دی کانسیپٹ وچ پیپل ہولڈ فار پاکستان اینڈ واٹ یو ایکسپیرینس، اس کو ذرا ہمیں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی ملک میں اتنے کوئک نہیں ہوتے اور دے ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے. تو میں انڈرسٹینڈیبلی میں چل رہا تھا جس طرح میرے نئے ٹیکس کنسلٹنٹ نے بولا کہ یہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آئی واز ریلیکسڈ انٹل دا ری نوٹس واز سرو. نو یو ہیو ٹو بیکاز دے ڈڈ ناٹ سی. تو میرے پھر انہوں نے جو تھے میرے اکاؤنٹنٹ انہوں نے کہا جی نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے، نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے، نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا. اور سیکنڈ تھنگ واز کہ میں رہتا ہوں پنڈی میں. ٹھیک ہے. تو میرے جو پہلے اکاؤنٹنٹ تھے انہوں نے مجھے رجسٹر پشاور میں کروایا ہوا تھا. اوکے. تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں یہاں سے ایک جورسڈکشن دوسرے کے لیے جاؤں. اور وہ نہ ادھر میرے پاس کوئی اکاؤنٹنٹ نہ کوئی میرے ڈیفینڈ کرنے والا. تو یہ پروسیس مجھے ڈریگ ہوا آلموسٹ 6 to 8 months. ٹھیک ہے.
انٹل جب مجھے دوسرا نوٹس سرو ہوا ہے تو دین آئی کانٹیکٹڈ ایف ٹی او آفس اینڈ اٹ واز کائنڈ آف ڈاکٹر عاصم محمود جا اینڈ ہز ٹیم کہ دے فیسیلیٹیٹڈ می اینڈ دین انہوں نے دیکھا میرا کیس. انہوں نے کہا جی کہ آپ کا اکاؤنٹنٹ ٹھیک کہتا تھا کیونکہ آپ اوورسیز تھے. ٹھیک ہے نا, تو آپ پہ یہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی, صرف ایک شک یہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹائم کتنا لگا ہے؟ یہ پورا جب سے انیشیٹ ہوا ایف ٹی او آفس سے, میرا خیال ہے ود ان اے منتھ میرا کیس ہے. ود ان اے منتھ کیس. اچھا, زبردست زبردست. اور اس کی امپلیمنٹیشن کی صورتحال کیا ہے؟ امپلیمنٹیشن مجھے لیٹر آ گیا وہاں کی جو ان لینڈ کے کمشنر ہیں پشاور کے, ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا کہ جی آپ کا یہ کیس ریزالو ہو گیا, یہ اس میں چیزیں تھیں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کا یہ ایڈجوڈیکیٹ ہوگی اور معاملہ ریزالو بھی ہوگا. ٹھیک ہے. وہ پیسے کافی خرچ آ گئے اس پہ آنے جانے پہ, کوئی وکیل شکیل کوئی نہیں. اچھا, مجھے بس صرف میرے جو اپنا جو اکاؤنٹنٹ تھا جو اس کو وہاں جانا پڑا 2-3-4 وہ اس کا وہ ظاہر ہے, وہ تو صحیح بات چیزیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ آئی ایم سو تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ دین ایف ٹی او آفس فار ہیلپنگ می آؤٹ. 35 سال بعد اب جب میں وطن واپس آیا تو آپ نے وہ سوال پوچھا تھا, مجھے تب بھی کوئی گلہ نہیں تھا. And how pleasant this experience is to tell to the other overseas پاکستانی کہ پاکستان میں ایسے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جو کہ ٹارچ بیرر ہیں ابھی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے. الحمدللہ. دیکھیں نا, مجھے ایف ٹی او کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. ایف ٹی او آفس, what is their job description, what do they do, how do they help, unless I got the help. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو یہ میں سب کے لیے میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ دو طرح کے ہمارے پاکستانی, آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ اپنے آپ کو دیکھیں سرکمسٹانسز سے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیکس پہ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں 183 ڈیز کے لیے, اور اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے ملک میں واپس ہی آنا ہے, آپ نے انویسٹمنٹس اپنی ساری واپس لانی ہے, تو میری ان سے یہ گائیڈنس ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگی کہ وہ 183 ڈیز کا ویٹ نہ کریں, وہ پہلے رجسٹر ہو جائیں, آہستہ آہستہ سلو پروسیس چلتا جائے, تاکہ ان کو جب وہ ان کا آڈٹ ہو یا کچھ ہو تو ان کے لیے کوئی اس طرح کی تھریٹننگ قسم کی جو ہے نا وہ نہ آ جائے ٹیکس ریٹرن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. یہ ایک بڑی ریویلنگ سٹوری ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی جو ایک بڑے رناؤنڈ کنسلٹنٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, جب یہاں پہ آئے اور جس پروسیس سے گزرے اور جو مشکلات تھیں, جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ فیڈرل ٹیکس امبڈسمن میں 1 ماہ کے اندر حل ہوا, اور پھر اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی. عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں, امپلیمنٹیشن بھی ہوئی. اور میں اوورسیز پاکستانیز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب ہمارے لیے اتنے ہی عزیز ہیں جتنے ڈاکٹر جنید اصغر ہیں. ہر بندے کو اسی طریقے سے یہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, عزت دی جاتی ہے, ریگارڈ دیا جاتا ہے. اور یقین کریں کہ دس از آر ایوریج ٹائم. ہم کلیم کرتے ہیں اراؤنڈ 37-38 ڈیز کے اندر ہم آپ کو ایڈجوڈیکیٹ کر کے آپ کا فیصلہ دیتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ایک ہمارے اوپر یہ ٹیگ لگا ہوا ہے اس کو ریموو کرنا ہے کہ ہمارے ادارے ڈیلیور نہیں کرتے. الحمدللہ ہم کرتے ہیں اور اس پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں. بہت شکریہ.